اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں آسمان سے میڈھا لے کر آنے لگا تو مجھے لگ رہا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے کہیں ابراہیم ذبح نہ کر دے اپنے لخت جگر کو۔ میں نے ادھر سے یہ آواز لگائی اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ حضرت ابراہیم میری طرف متوجہ ہوں، کچھ تاخیر ہو۔ اور حضرت اسماعیل کو تو یقین تھا نا کہ اب میں ذبح ہونے لگا ہوں، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ جبریل نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے نیچے جیسے ہی مینڈھا آیا، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو مینڈھا ذبح ہو چکا ہے، بیٹا برابر میں زندہ سلامت کھڑا ہے۔ کہتے ہیں وللہ الحمد وللہ الحمد، اللہ تیرے لاکھ شکرانے، تیری ہی تعریفیں، تو نے قربانی بھی کرا دی، بیٹا بھی بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے فدیے میں بڑی عظیم قربانی عطا فرمائی اپنی جانب سے۔ پھر اللہ نے کہہ دیا ابراہیم تو نے تو اپنی سوچ میں، اپنی نیت میں، اپنے ارادے میں، اپنی کوشش سے اپنے ہی بیٹے کو ذبح کیا ہے، وہ تو میری مشیت اور قدرت میں یہ تھا کہ اس کو ذبح نہیں ہونے دینا۔ آپ نے بظاہر اب قربانی کی ہے مینڈھے کی، میں نے آپ کو نیت پر اجر و ثواب بیٹے کی قربانی کا عطا فرمانا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، کوئی لمبا چوڑا مال نہیں ہے میرے پاس، ایک بکرا پالا ہے، اس کی بڑی خدمت کی ہے، صبح کو یہ کھلاتا ہوں، دوپہر میں یہ کھلاتا ہوں، شام میں اس کو میں نے اتنا پالا پوسا، اس کا غسل کراتا ہوں، پھر اس کی صفائی ستھرائی کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ ایسا پالا ہے اور ایسا پالا ہے، اس نے تعریف خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا، میں بھی دیکھوں تو صحیح ہے کیسا وہ بکرا جس کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے، کیوں پالا ہے؟ کہتے ہیں رب کے نام پر قربان کروں گا۔ حکم بھی تو یہی ہے نا کہ اللہ کے نام پر پیاری چیز کی قربانی کرنی ہے، محبوب چیز کی قربانی کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا لے کر آؤ، وہ گھر سے لے کر چلا نا تو چادر سے ڈھانپ لیا کہ کوئی دیکھ کر اس کو نظر ہی نہ لگا دے۔ جب حضور کے سامنے لا کر کھڑا کیا، اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور بڑھا، ہے تو کوئی خاص چیز جسے یہ چھپا کے لایا ہے، چادر ہٹائی، دکھایا، واقعی بڑا خوبصورت، بہت ہی پیارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کی عمر کتنا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 6 مہینے اس کی عمر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلے مانے، تجھے معلوم نہیں ہے بکرے کی عمر اگر 1 گھنٹہ بھی سال سے کم ہو تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو پورے سال کا ہونا شرط ہے، ضروری ہے۔ اب یہ بیچارہ غریب تھا، اس کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں نا، اس کا تو دل ٹوٹا، ٹوٹے دل کے ساتھ جو پہلے خوش تھا، نہال تھا، تعریفیں کیے جا رہا تھا، اب اس نے بکرا اٹھایا، اب تو لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ گھر کی طرف جا رہا ہے، ابھی راستے میں ہے۔ آسمان کے رب نے تو اس کے دل کو دیکھا تھا نا، جو کہتا ہے لیکن ینالہ التقوی منکم، میرے پاس تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، میرے پاس تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ، قانون میرے ہیں، میں جب چاہوں اپنا قانون بدل دوں۔ قانون تو یہ ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوگا تو اولاد ہوگی، میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کروں، میں کوئی قانون کا محتاج تو نہیں۔ میرے نبی کا صحابی جس کے پاس قربانی کے لیے اور کوئی جانور نہیں، اسی ایک بندے کے لیے میں اپنا قانون 1 سال کی مدت والا واپس لیتا ہوں۔ جہاں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے اللہ کی طرف سے یہ پیغام اپنے صحابی کو واپس بلا لے، بیچارہ روتا ہوا جا رہا ہے، میں آپ کے غلام کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ یہودی بھی تانے دیں گے، کہیں گے اپنے نبی کے گھر سے آیا ہے، روتا ہوا واپس لوٹ رہا تھا، میں نے اپنے نبی کی عزت اور شان کو بھی تو اونچا کرنا ہے تاکہ کوئی کافر تانا نہ مار سکے۔ اس کو بلائیں، اس کو کہیں تو
تو اسی بکرے کی قربانی کر، اللہ تیری اسی قربانی کو قبول فرمائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو بلایا، فرمایا تیرا تقویٰ، تیرا شوق، تیری نیت، تیری محبت رب کی رضا کی تھی۔ آسمان کا رب کہتا ہے آج اگر تیرے اجر و ثواب کو ایک طرف رکھا جائے، پورے مدینے کے لوگوں کی قربانیوں کے اجر و ثواب کو ایک طرف رکھا جائے، اللہ ان سب کی قربانیوں سے بڑھ کر تیری قربانی کا تجھے اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کس بنیاد پر؟ تقویٰ اور شوق۔ میرے بھائیوں، قربانی کے گوشت کے کوشش کریں 3 حصے کریں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اطعم القانع والمعتر، جب قربانی کا جانور بنا لو، گوشت تیار ہو جائے، خود بھی کھاؤ۔ قانع سفید گوشت مانگنے والا نہیں ہے لیکن ہے ضرورت مند، اسے بھی کھلاؤ، اور جو عام فقراء ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ میں عرض کیا کرتا ہوں قربانی ہے ہی غریبوں کے لیے، جو مالدار ہے قربانی تو اسی کے ذمہ ہے نا، غریب کے ذمہ تو نہیں ہے نا۔ اور مالدار کے گھر میں ہر روز گوشت پکتا، وہ غریب ہی ہوتا ہے جو کسائی کی دکان کے سامنے گزرتے ہوئے صرف نظریں بھر بھر کے دیکھ سکتا ہے، خریدنے کی سکت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ میں عرض کرتا ہوں آج کے دور میں، تو آج کی اس مہنگائی کے دور میں جہاں ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لا کھڑا کیا ہے، اب تو صرف خوابوں میں ہی گوشت نظر آ سکتا ہے، غریب کے خریدنے کی طاقت تو اس میں نہیں، لہذا غریبوں کو کھلانا ہے۔ جنت میں بکرے دمبے گائے بیل دوڑ پھر رہے تھے نا، تو ایک بکرا بیٹھا ہوا تھا، کسی نے جا کر پوچھا تو کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میں پاکستان سے آیا ہوں۔ پاکستان سے آیا بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ اس نے کہا میری 2 ٹانگیں تو فریزر میں رکھی ہوئی ابھی تک، تو میں کیسے بھاگ دوڑ سکتا ہوں یہاں جنت میں؟ میرے بھائیو، یہ ہے تو لطیفہ، کیا خیال ہے یہ حقیقت نہیں ہے؟ من پسند چیزیں، وہ اعضاء قربانی کے، وہ ہم اپنے لیے رکھ لیں، اپنے پیاروں کے لیے رکھ لیں، اپنے کھانے کے لیے رکھ لیں۔ فقراء اور مساکین صرف وہی باہر آنتیں، اوجڑیاں، سریاں وہی ڈھونڈتے پھریں۔ آج کے دن بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے تو اللہ کے مساکین بندے کو ضرور کھلانا ہے۔ وقت پورا ہو چکا ہے نماز عید کے لیے۔ نماز عید کا طریقہ سمجھ لیں۔